السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ 6 اسٹیپس کہ اگر جو فالو کریں آپ تو آپ لوگوں میں ہر دل عزیز ہو سکتے ہیں، لوگ آپ کو پسند کریں گے، آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے، آپ سے ملنا پسند کریں گے۔ بیسیکلی انسان جو ہے نا، وہ کہا جاتا ہے از اے سوشل اینیمل، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں بات کریں، ہماری تعریف کریں، ہمارے ساتھ کنیکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں میں بیسک سکلز نہیں ہوتی، تو وہ کیا سکلز ہیں جو آپ کے اندر ہونی چاہیے جس کی وجہ سے جب آپ لوگوں کے ساتھ ملیں گے تو لوگ آپ کو پسند کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 6 ٹپس ہیں جو گروز نے ریکمینڈ کی ہیں، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے ہیں تو نارمل سی عام سی چیزیں ہیں، لیکن یہ عام سی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر آپ ان پہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تھوڑی سی مشکل چیزیں ہیں، اس وجہ سے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے جی۔ پہلی جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جینونلی انٹرسٹڈ ہو جائیں لوگوں میں، ٹھیک ہے۔ بیکم جینونلی انٹرسٹڈ ان ادر پیپل۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اگنور کرتے ہیں، اور ہوتا یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو یو شوڈ ناٹ جج اے بک فرام اٹس ٹائٹل۔ ہم بندے کو دیکھ کے پہلے کہتے ہیں یار یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں ہماری ان کے بارے میں رائے بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ لوگوں میں انٹرسٹ لیں گے، آپ ان کے ساتھ واقعی ریئل سینس ان کی طرف توجہ دیں گے، ان کو اپریشیٹ کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کی طرف بھی مڑ کے آپ کو رسپونڈ کریں گے۔ ہیومن بینگز ہوتے ہی اس طرح۔ سیکنڈ جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، دیٹ از کالڈ دا اسمائل، کہ آپ جب بھی کسی کے ساتھ ملیں نا تو آپ اس کو اسمائل دیں۔ اسمائل وہ دنیا کا واحد تحفہ ہے جس پہ آپ کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن آپ اسمائل جو ہوتی ہے اس سے آپ دوسرے کا دن بنا دیتے ہیں، اور وہ بندہ جو ہے وہ خوش ہو جائے گا، اور ان ریٹرن آپ کو بھی وہ ایک اس کے پوسچر، اس کا طریقہ کار، اس کا بات کرنے کا طریقہ آپ سے بہت فرق ہو جائے گا، کہ اگر آپ اس سے ملیں گے اور اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملیں گے، ٹھیک ہے۔ چائنیز ایک پروورب ہے، وہ کہتے ہیں یو شوڈ ناٹ اوپن اے شاپ اف یو ڈو ناٹ ہیو اے اسمائلنگ فیس۔ اگر آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ نہیں ہے تو دکان نہ کھولیں۔ اب آپ سوچیں نا ہمارے کتنے دکاندار ہیں، جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو اسمائلنگ فیس سے آپ کو ریسیو کرتے نہیں کرتے۔ اگر ان میں سے یہ امیجن کریں کہ اگر وہ بالکل اس طرح مسکرا کے اچھی طرح اسمائلنگ فیس سے آپ کو ریسیو کر رہے ہوں تو ان کی سیلز کتنی زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ یو کے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ زیادہ تر چاہے وہ دکھلاوے کے لیے اسمائل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ وہ اسمائلنگ فیس کے ساتھ آپ کو بات کرتے ہیں۔ تو اسمائل جو ہے وہ آپ اپنی چہرے پہ لے کے آ جائیں، اس سے آپ خود بھی دیکھیں گے کہ یہ ایک اس طرح کی چیز ہے کہ یہ آگے پھیلتی ہے جب آپ دوسرے سے اسمائل کریں گے، اور ڈیفینیٹلی وہ جس طرح آپ یون کرتے ہیں تو اگلا بندہ بھی یون نہیں کرنے شروع کر دیتا، اس طرح جب آپ اسمائل کریں گے تو اگلا بندہ بھی آپ کو جو ہے وہ اسمائلنگ فیس کے ساتھ کوآپریٹو ہو جائے گا، زیادہ آپ کے ساتھ کیئرنگ ہو جائے گا۔ تھرڈ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کے نام پتہ ہونے چاہیے، اور آپ لوگوں کو ان کے نام سے پکاریں، ٹھیک ہے۔ بڑوں کے لیے ہمارے ہاں نام سے نہیں پکارا جاتا، ہم ان کو حاجی صاحب یا ملک صاحب یا اس طرح کہتے ہیں، تو وہ اپنے ہم کلچر کو دیکھ کے چلیں گے۔ یورپ میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اس کو فرسٹ نیم سے بلاتے ہیں، چاہے پریزیڈنٹ بھی ہو یا جو بھی ہو، جس طرح ٹونی بلیئر ہے تو اس کا آفیسر یا جو بھی ہوں گے اس کو ٹونی کہہ کے بلائیں گے۔ اس طرح جو ہمارے پروفیسر تھے، فرض کریں ہماری ایک ٹیچر تھی گیتا فلیچر، تو ہم اس کو گیتا کہتے ہیں، وہ مائنڈ نہیں کرتے۔ پاکستان میں آپ نے القابات کا خیال رکھنا ہے، لیکن نام جو ہے نا، جب آپ کسی بھی بندے کو اس کے نام سے پکارتے ہیں وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے اور وہ ایلیویٹڈ فیل کرتا ہے۔ اور اسپیشلی آپ خیال کریں کہ جب بڑی محفل ہو، زیادہ لوگ بیٹھے ہوں، وہاں پہ آپ کہیں آج جی رشید صاحب آئیں، خیریت سے ہیں، بیٹھیں جی آپ حجرے میں یا کسی جگہ پہ، تو وہ بندہ بہت ایلیویٹ فیل کرتا ہے، یار اس بندے نے میری بڑی قدر کی ہے، میرا بڑی اس نے رسپیکٹ کی ہے۔ تو نام ایک اس طرح کی چیز ہے کہ جو ہر بندہ سننا پسند کرتا ہے، یہ بڑا میلوڈیس ہے کہ آپ اس کو بعض دفعہ ہم ٹیچرز جو ہوتے ہیں ان کو بچوں کے نام نہیں یاد ہوتے، تو امیجن کریں کہ اگر کسی ٹیچر کو ہر بچے کے نام یاد ہو جائیں تو وہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے بچے کے ٹیچر کے ساتھ پرسنل لیول پہ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو پرسنل لیول پہ کنیکشن جو ہے وہ آپ جب اس کو نام سے پہچانیں گے، وہ کہے گا یار دیکھو اتنے 35 بچوں کی کلاس میں، 40 بندوں کی کلاس میں ٹیچر کو میرا نام پتہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے وہ میرے بارے میں سوچتا ہے، میرے بارے میں۔ تو آپ اپنا نام جو ہے لوگوں کا
وہ یاد رکھا کریں. کئی لوگوں میں یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ نام یاد نہیں رکھ سکتے. میرے اپنے اندر یہ ایک کمزوری تھی کہ مجھے لوگوں کے نام نہیں یاد رہتے تھے, تو اس وجہ سے پھر میں نے اس پہ بہت زیادہ ورک آؤٹ کیا. ابھی تک میں اتنے تقریباً 12-13 سال سے پڑھا رہا ہوں, تو میرے تقریباً جتنے بچے ہوتے ہیں ان کے نام میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور پھر مجھے یاد بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس پہ ورک آؤٹ کریں. دس از اے گریٹ ایڈوائس. فورتھ جو چیز ہے بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے یہ کہ یو شوڈ بی اے گڈ لسنر. ٹھیک ہے جی, آپ لوگوں کو انکریج کرنے کے بولیں. اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایون کہ میرے ساتھ بڑے بڑے سینئر اور اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت ہی کمپیٹنٹ اور بڑے ذہین اور فتین اور سارا کچھ کہتے ہیں, لیکن دوسرے بندے کو بولنے کا موقع نہیں دیتے. اور جب آپ دوسرے بندے کو بولنے کا اور اس کو اظہار کرنے کا موقع نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا, وہ آپ کو اس طرح پسند نہیں کرے گا, کیونکہ اس نے ہی اور شی ہیز ناٹ ٹاک ہر ہارٹ آؤٹ. اس نے آپ کو, تو بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان بلڈ کچھ لوگوں میں یہ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ محفل میں چھا جاتے ہیں, وہ باتیں کرتے ہیں, لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں, باتوں میں مذاق کرتے ہیں تو وہ لوگ مذاق سنتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ جب آپ ہمیشہ ٹریفک ون سائڈڈ ہو رہی ہو, ٹھیک ہے, دیٹ از گڈ انف, لیکن ریلیشن شپ نہیں بن سکتا. ریلیشن شپ اس وقت بنے گا جب آپ کو اب دوسرے کاؤنٹر پارٹ کے بھی اوپینینس کا, اس کی لائکس کا, اس کی ڈس لائکس کا پتہ ہو, اس پرٹیکولر پرسپیکٹیو کے اوپر اس کے اوپینینس کا پتہ ہو. آپ کو اس کے جب انسائٹس پتہ ہوں گے تو یو مے بی میزمرائزڈ کہ یار یہ بندہ جو ہے اس کی کتنی زبردست سوچ ہے. میں پرسنلی بڑا متاثر ہوتا ہوں انضمام الحق صاحب سے, کہ میں حیران ہوں کہ اگر انضمام الحق صاحب پاکستان کے کیپٹن نہ بنتے تو مجھے نہ پتہ چلتا کہ یہ بندہ جو ہے بڑا ویژنری اور بڑا زبردست ان کے اندر صلاحیتیں ہیں, کیونکہ وہ زیادہ تر اس طرح زیادہ بولنے والے بندے نہیں ہیں, لیکن ایز اے کیپٹن اور جس طرح انہوں نے ٹیم کو لے کے چلے تھے تو بڑا حیران ہوں کہ یار کتنے کیپیبلٹی والے انسان ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اچھی لسنر جو ہے, ایون جب اسلام میں دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زبردست لسنر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی شخص بات کرتا تھا تو اس سے لسنر بھی تھے اور توجہ بھی دیتے. ہمارا آج کل ایشو یہ ہو گیا کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں بات کرو میں سن رہا ہوں, ساتھ آپ موبائل کے اوپر لگ جائیں. سو دیٹ از اے ڈس رسپیکٹ. یہ اگلے کی بدتمیزی, توہین ہے کہ جب آپ کوشش کریں کہ جب محفل میں بیٹھے ہیں 3-4 بندے, ایک تو خیر آج کل ہو گیا کہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے پھر لوگ جب بات نہیں ہو رہی ہوتی تو اس میں دیکھ لیتے ہیں اور یہ کوئی ای میلز میسیجز آ گئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب آپ بیٹھ رہے ہیں, انٹریکٹ کر رہے ہیں اس ٹائم, تو لوگوں کو توجہ دیں اور ان کی بات کو توجہ سے سنیں. ٹھیک ہے. ففتھ جو اور نن توجہ سے سننے سے ہو از دا موسٹ پرسن ہو از ڈپریوڈ آف, جس نے نہیں سیکھا وہ آپ ہے نا. آپ نے نہیں سیکھا, وہ کچھ کہہ رہا تھا جو آپ نے نہیں سنا. پچھلے دنوں بڑی اچھی سی کوٹیشن میری نظر سے گزری. وہ کہتا ہے کہ سوری آئی ڈڈ ناٹ رسپونڈ ٹو یو, آئی ڈڈ ناٹ رپلائی یو بیکاز آئی واز لسننگ ٹو وٹ یو آر سیئنگ. تو کہتا ہے یار ہمارا کیا مطلب, ہم سننے کے بغیر ہی اگلے کو سنا رہے ہیں. کہتا ہے سوری میں آپ کو سوال کا, آپ جو بات کر رہے تھے اس پہ جواب نہیں دے سکا کیونکہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں. تو ہم تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے, بات آدھی ہوتی ہے, ہم پہلے سے رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ ہم کسی دن ایک چھوٹا سا اس پہ ڈسکشن اللہ کر لیں گے کہ ہاؤ ٹو بی گڈ لسنرز, اور لسننگ کے آپ کو بھی زیادہ فائدے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر. زیادہ تر یہ ہوتا ہے ہم اپنے ہی بلیفس کو ری ایشور کر رہے ہوتے ہیں, ہم سنتے نہیں ہیں. جب سنیں گے نہیں تو ہم سیکھیں گے نہیں تو ہم ڈیولپ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی, تو لسننگ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ففتھ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, دیٹ از دا پرسپیکٹیو. وہ یہ ہے کہ ٹاک ان ٹرمز آف دا ادر پیپلز انٹرسٹ. ہم زیادہ تر اپنے انٹرسٹ, مجھے جو اچھا لگ رہا ہے, یار کرکٹ بڑا اچھا تھا, وہ فلانا اچھا ہے, یہ بعض بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو بڑی ٹاکٹیو اس قسم کی انٹلیکچن نہیں. آپ نے اگلے بندے کا پرسپیکٹیو دیکھنا ہے, اس کو کیا چیز اچھی لگتی ہے, اس کو کیا نہیں اچھا لگتا, اس کے پرسپیکٹیو میں آپ نے اس کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, تو جب آپ اگلے کے پرسپیکٹیو میں ڈسکشن کریں گے تو وہ بھی انگیج ہو جائے گا, وہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوگا, وہ بھی آپ کے ساتھ اس کا ایک ریلیشن شپ بن جائے گا. ٹھیک ہے, ہارٹ کا ریلیشن, دل کا رسپیکٹ, وہ دل سے آپ کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دے گا. لاسٹ از ویری امپورٹنٹ, وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ فیل کرائیں کہ آپ بہت امپورٹنٹ ہیں. اور یہ آپ نے صرف اس طرح فیل نہیں کرانا ہے کہ آپ نے باتوں سے, بلکہ یو شوڈ مین اٹ. لائک میرے بڑے اچھے دوست ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت دے. وہ جب کسی جگہ میں بیٹھتا ہوں, میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ کہتا ہوں یار وہ ان سے سیکھنا چاہیے ہمیں.
کہ جب وہ کسی جگہ میں جاؤں تو وہ مجھے ملتے ہیں تو میرا بہت زبردست تعارف دوسرے بندے سے کرواتے ہیں، دوسرے کا بہت زبردست تعارف میرے ساتھ کرواتے ہیں. اب ہوتا رہے کہ آپ بھی فیل پریویلیج کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں دوسرے کی رسپیکٹ بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اس کو اتنا زبردست تعارف کروائیں گے کہ وہ آپ کے دل دادا ہو جائے گا. اور اس سے الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے کہ آپ اس بندے کی رسپیکٹ بھی بڑھ رہی ہے. ہمارا جو ہوتا ہے وہ انفارچونیٹلی جو تھوڑے سے کھوکھلے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ بڑا اچھا کامیاب بندہ ہوگا اس کو کیا رشید ہوگا وہ فلانا جو کمشنر بنا وہی ہے تو ہمارا ادھر ہوتا تھا، تو ہم اس کو تذلیل کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ اگلے بندے کو رسپیکٹ دیں گے تو نیچرلی آپ کی بھی رسپیکٹ اٹھ رہی ہوتی ہے نا. تو ہم یہ چاہیے کہ ہم جب بھی کسی دوسرے بندے کے ساتھ ملیں اور اس کو امپورٹنس دیں، اور اس کو امپورٹنس جو ہے جینونلی اس کو امپورٹنس دیں. جب آپ جینونلی لوگوں کا کیئر کریں گے، جینونلی لوگوں کو آپ دل سے عزت کریں گے تو وہ دل سے آپ کی بھی رسپیکٹ کرے گا. آئی ہوپ کہ یہ جو نٹ شیل میں یہ 6 اسکلز جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں ان پہ آپ عمل کریں گے اور آپ بھی لوگوں میں مقبول ہو جائیں گے. بیسیکلی لوگوں میں جب آپ کی ایکسیپٹنس بڑھ جائے گی، آپ مقبول ہو جائیں تو پھر آپ کو بھی اور ان کو بھی آپ سے بہت زیادہ فائدے ہوں گے. آئی وش کہ آپ ان جو 6 ٹپس ہیں ان پہ اپنا عمل کیجیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.